السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دین و دنیا چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ آج کا موضوع ہے اسلام کی تبلیغ اور کڑی آزمائش۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام زاد کو کیا ہوا؟ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چوٹیں کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورہ کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہو لہان ہو چکا تھا۔ کفار کا ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے۔ چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا۔ وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے۔ ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو۔ میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں؟ میں تو قریش کا سردار ہوں۔ لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گھر گیا ہوں۔ مزید سننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔